بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں خبیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد الشباب کا یوٹیوب چینل۔ علماء کرام ہمارے محسنین ہیں جو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت قرآن و حدیث ہے، وہ ہمیں سناتے سمجھاتے اور اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس حال میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان محسنین کو پہچانیں، ان کے حالات زندگی کو پہچانیں اور کس مشکل اور محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیمی سفر کو مکمل کیا اور معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، والمنہ، آمین آمین آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت برکت خیر سے نوازے۔ آمین، بارک اللہ بارک فیک۔ اللہ فیک۔ شیخ محترم، آپ کی حالات زندگی اور آپ کا بچپن، آپ کے تعلیمی مراحل اور آپ کا جو تبلیغی سلسلہ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے چند ایک سوالات کروں گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کی پیدائش اور آپ کا ابتدائی جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ عزیزم، میری جو خاندانی پس منظر ہے، میں پہلے تو یہ عرض کروں گا جو آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اور مجھے جواب دینے میں بڑی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ کئی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی نعمت دے، وہ خود نمائی اور نمائش اس میں آ جاتی ہیں، یا اس میں ریاکاری میں، یا شہرت کی جو ایک آج کل بڑی جو ہے نا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، تو ہم اس سے نہ بچتے ہیں۔ میں نے بہت سارے جو چینلز ہیں ہمارے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، لیکن میں نے کبھی کسی کو اس موضوع پر انٹرویو نہیں دیا۔ برطانیہ میں ایک دفعہ دیا تھا لیکن وہ مختصر سا تھا۔ آج بھی میں کوشش کروں گا کہ کوئی بات ایسی نہ آئے کہ جس میں اپنی تعریف ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ہمارا خاندانی پس منظر کوئی علمی اور تعلیمی نہیں ہے۔ والدین اور جو ہمارا خاندان تھا یہ ایک دیہاتی لوگ تھے، کاشتکار تھے، اور گڑھیالہ ہمارا انڈیا میں گاؤں تھا، وہاں سے ہجرت کر کے والدین ضلع قصور میں تشریف لائے، اور نہ تو ان کا کوئی تعلیمی پس منظر دنیاوی تعلیم کا تھا، نہ کوئی دینی تعلیم کا تھا، بالکل خالص دیہاتی اور کاشتکاری کا ماحول تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اس گھرانے سے، ہمارے ایک استاد گرامی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، اور مسلک اہل حدیث اللہ کی توفیق سے میں نے وہ قبول کیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ تو وہ ایک میری زندگی کا انقلابی اور ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے میری زندگی کو بدلا، اور میری جو ان کا نام جو مشہور تھا ہمارے گاؤں میں، صوفی فضل حق صاحب حافظہ اللہ، ابھی تک وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں۔ میرے اساتذہ میں جو استاد زندہ ہیں وہ صوفی فضل حق صاحب ہیں۔ تو میری پیدائش جو
اندازے سے ہی اسکول میں لکھائی گئی تھی، اس لیے کہ گھر میں تو کوئی لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. صحیح. تو جو لکھائی گئی تھی وہ 27/10/1958 ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی. تو اور ابتدائی زندگی میری 10 سال تک وہ دیہات میں گزری. بھمبا کلام ہے جو رائے کے قریب ہے، اور اس وقت وہ ضلع قصور میں ہے. صحیح. جی بارک اللہ فیک. اچھا شیخ، یہ آپ کا یہ جو دنیاوی تعلیمی سلسلہ تھا اس کے بارے میں تو آپ نے رہنمائی فرمائی، باقاعدہ جو دینی تعلیم کا سلسلہ وہ کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ وہ دینی تعلیم کا سلسلہ اصل میں یہی جو استاد گرامی تھے صوفی فضل حق صاحب حافظہ اللہ و شفاہ و عافاہ، آمین اللہ. انہوں نے میر محمد سے ایک رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے ایک حافظ صاحب انہوں نے وہاں لائے. صحیح. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ آدمی کس طرح بغیر اوپر دیکھے قرآن مجید پڑھتا ہے. اللہ. یعنی مجھے نا اس کا بڑا عجیب سا لگا. عمر صحیح. میری 10 سال تھی. تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں نے بھی حافظ بننا ہے. صحیح. تو میں نے جب اپنے استاد گرامی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے والدین اجازت دیں تو ہم آپ کو وہاں مدرسے میں چھوڑ آئیں گے، تحفیظ کے مدرسے میں. صحیح. لیکن گھر کا ماحول اس طرح کا تھا، وہ عقیدے کی بھی خرابی تھی، اور پھر بالکل خالص کاشتکاری ماحول، اور جو جٹ فیملی ہماری ہے، جٹ سندھو، صحیح. وہ ان کا بالکل ہی جو تعلق ہے تعلیم سے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. بس وہ کاشتکاری میں اسی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی. صحیح. تو میں پھر وہاں اپنے گاؤں میں ہی مسجد میں ہی پھر خود ہی حفظ کرنا شروع کیا، اور میں نے ایک پارہ سوا پارہ تقریباً میں نے نا ویسے ہی یاد کر لیا. صحیح. اور پھر میں والدین کی اجازت کے بغیر ہی میر محمد کا شہر وہ گاؤں کا پتہ کیا کہ اس کا راستہ کیا ہے. کبھی گھر سے باہر تو نکلے نہیں تھے گاؤں سے. تو وہاں جا کر پھر میں نے جب وہاں میں پہنچا ہوں تو گھر میں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا وہ چوری چھپے چلا گیا ہے. وہ پھر مجھے لے آئے. اس طرح 2 دفعہ اس طرح ہوا. وہاں حافظ یحییٰ صاحب، محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، ان کو والد گرامی ملے اور کہنے لگے کہ یہ بغیر اجازت کے آ گئے، تو اس کو ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کافی ان سے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ گھر کا ماحول وہ نہ نماز کا ہے، نہ کوئی دین کا ہے، نہ عقیدے کا ہے، اور یہ میرے اوپر کافی سختی کرتے ہیں اور مجھے اہل حدیث مسجد میں نہیں جانے دیتے. صحیح. تو لیکن وہ آپ صاحب نے بھی وہ اس دباؤ میں آ کر مجھے واپس بھیج دیا. تو پھر والد صاحب نے کافی میرے اوپر سختی کی رحمہ اللہ. اللہ نے بعد میں ان کو عقیدہ بھی ان کا بدل دیا، اور سارا خاندان اور گھر ہمارا الحمدللہ تبدیل ہو گیا. تو وہ پھر مجھے میرے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ اہل حدیث مسجد میں نہیں جانا. صحیح. آپ بس ان کے الفاظ تھے کہ آپ گرجے میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، لیکن ہم آپ کو نا اہل حدیث نہیں ہونے دیں گے. تو وہ اللہ کا شکر ہے، پھر میں دعائیں کرتا رہا بہت زیادہ. تو والد صاحب کچھ بیمار ہوئے، ان کا دل نرم ہو گیا. کچھ خاندان والوں نے بھی کہا کہ اگر یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو ان کو اجازت دے دو. صحیح. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، اور میں پھر میر محمد چلا گیا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے. چونکہ مجھے شوق بہت تھا تو میں نے وہاں 6 مہینے میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. اللہ ماشاء. اور مجھے یاد ہے یہ صرف ان طلباء کے لیے ہے کہ جو ماشاءاللہ آج کل دینی مدارس میں بھی اور تحفیظ کے جو مدارس ہیں ان کے اندر بھی بہت سہولتیں ہوتی ہیں، جی. بہت آسانیاں ہوتی ہیں. تو وہاں اس وقت نہ تو بچی خانے کا کوئی اہتمام تھا. صحیح. وہ جو جماعتی لوگ تھے ان کے گھروں سے ہی کھانا لانا پڑتا تھا. صحیح. چھوٹے لڑکوں کو بھیج دیتے تھے، وہ کھانا لے آتے تھے، اور اکٹھے بیٹھ کر پھر طلباء کھانا کھا لیتے تھے.
صحیح. تو یہ بھی میں نے زندگی میں یعنی پہلی دفعہ دیکھا کہ کس طرح برتن اٹھا کر آدمی لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو کہتا ہے کہ بھائی بالکل. طالب علم آئے ہیں. تو جو اس وقت کیفیت تھی وہ تو اب بیان سے باہر ہے، اور پھر وہ وقت گزر گیا. تو اس شوق کی وجہ سے پھر میں جب اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، یہ جو گیس ہوتی تھی نا اس کی لمپ والی، جی جی، لالٹین. ایک تو لالٹین ہوتی ہے نا، تو ایک وہ جس میں ہوا بھرتے ہیں، جی جی. تیل ڈال کر ہوا بھرتے ہیں، صحیح. اور اس میں ایک مینٹل سا لگا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا تھا. تو وہ قاری صاحب رات کو بند کر دیتے تھے 10 بجے کہ تاکہ سارے لڑکے سو جائیں، تو اندھیرا ہو جاتا تھا، کوئی روشنی کا بندوبست نہیں تھا. تو میں پھر چاند کی راتوں میں چھت پہ چڑھ کر پھر میں قرآن مجید حفظ کرتا رہتا تھا. ماشاء تو اللہ. اس طرح میں نے پھر وقت بچایا کہ میں نے 6 مہینے میں الحمدللہ قرآن مجید حفظ کیا. اور میں اپنے استاد گرامی جنہوں نے مجھے قرآن مجید حفظ کروایا، محنت کروائی، منزلیات کروائی، 10 پارے میں سناتا تھا ان کو منزل کے، قاری صدیق الحسن صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا. شیخ صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک سپارہ سوا سپارہ جو ہے وہ بغیر کسی استاد کے حفظ کیا یا مسجد میں کسی استاد نہیں، کو؟ بغیر کسی استاد کے. وہ میں نے ناظرہ قرآن پہلے میں نے ایک خاتون سے پڑھا تھا، صحیح. اور وہ بالکل مجہول جو انداز تھا نا جی جی. خواتین کا، اور دیہات میں جو بابے ہوتے تھے ان کا بھی جی جی. بہت ہی مجہول انداز تھا. تو اس پہ میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا. ہمارے خاندان کی ایک ہماری پھوپھی تھی، اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا، صحیح. تو مجھے گھر والوں نے کہا کہ آپ بھی ان سے پڑھ لیں. تو پھر جب میں اہل حدیث مسجد میں گیا تو وہ ہماری جو زمین تھی اس کے قریب ہی مسجد تھی، صحیح. تو وہ ہم ادھر جاتے تھے تو مسجد میں بھی چلے جاتے تھے. تو پھر ان سے میں نے قرآن مجید صحیح کیا. وہ ماشاءاللہ بہت اچھا صحت تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے. ماشاء اللہ. تو وہ پھر میں نے اپنے شوق سے ہی وہ قرآن مجید صحیح پڑھتا تھا کچھ، اور اسی سے ہی پھر میں نے ایک پارا شوق سے یاد کر. صحیح. شیخ چلتے چلتے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے بھی کسی محلے میں خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کا آغاز جی کیا، جی تو جی آج کل لوگوں کو یہ پرابلم بڑی فیس کرنے کو ملتی ہے کہ خواتین سے گھروں میں پڑھا ہوتا ہے بچپن میں، اور وہ ان کا تلفظ ہے وہ پھر پکا ہو جاتا ہے، بعد جی جی میں ایسے ہی بالکل لاکھ وہ ایسے. کوشش کرے وہ تلفظ نہیں ان کا صحیح ہو سکتا. تو ان کے لیے کوئی ایسا مشورہ، کوئی گائیڈ لائن کہ وہ اپنا تلفظ صحیح کر سکیں؟ دیکھیے جی، جس طرح بڑا ایک جملہ مشہور ہے، من جد وجد، جی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یہ اللہ کا ایک قانون قدرت ہے کہ انسان جس کی طلب اور حرص رکھتا ہو اور اس پر محنت کرتا ہو جی. اور اللہ ذوالجلال سے توفیق بھی مانگتا ہو، تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وہ اس کے تلفظ صحیح نہ ہو سکیں، اس کے مخارج صحیح نہ ہو سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتا ہے نا، تو ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے. اگر انسان محنت کرتا ہے واقعتاً پوری جستجو کے ساتھ، حرص کے ساتھ، اور طلب کے ساتھ، اور دعاؤں کے ساتھ، جی. تو ماشاءاللہ بڑے اچھے قاری ہم نے دیکھے کہ ماشاءاللہ وہ پھر بدل گئے اور صحیح. بڑا اچھا پڑھا ہے. شیخ صاحب یہاں تک تو میر محمد نے تھا آپ کے قرآن جی مجید کے جی حفظ کرنے کا سلسلہ. جی جی. اس کے بعد جو باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم کا آغاز، وہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ اصل میں وہاں ہی میں نے میر محمد میں ہی قرآن مجید کے حفظ مکمل کرنے کے بعد درس نظامی کی کتابوں کا آغاز کیا تھا. صحیح. وہاں ہمارے سب سے پہلے جو استاد گرامی تھے وہ مولانا حبیب اللہ لکھوی رحمہ اللہ تھے. وہ حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ نے اپنی مسجد میں اور اپنے گھر کے ساتھ ہی ان کو گھر دیا ہوا تھا، تو ان کو وہاں انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا. صحیح. تو وہ بچوں کو ناظرہ پڑھانا، ترجمہ پڑھانا، درس دینا، تربیت کرنا،
وہ ان کا آپس میں ان دونوں کا بہت تعلق تھا. صحیح. تو لکھوی خاندان آپ جانتے ہیں مشہور ہے جی. علم نحو اور صرف کی مہارت میں، اور ویسے بھی جو دینی علوم ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقام ہے لکھوی خاندان کا. بالکل. تو مولانا حبیب اللہ صاحب لکھوی رحمہ اللہ سے ہم نے نا درس نظامی شروع کیا، صحیح. لیکن وہ باقاعدہ کلاسوں کی طرح نہیں تھا، وہ وہ اکیلے ہی. انفرادی تھا. یعنی اس میں بھی تھا، ہمارے اپنے قاری ابراہیم صاحب میر محمدی وہ بھی تھے حافظہ اللہ، اور ایک حافظ صاحب کے بھتیجے تھے حافظ طارق صاحب صحیح. حافظہ اللہ، وہ بھی تھے. ایک شاہ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں. تو اس طرح ہم نا 5-6 لڑکے تھے، لیکن سبق اپنا اپنا ہی تھا. صحیح. تو میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کرم سے حفظ اور ضبط یہ بڑا تیزی کے ساتھ مجھے دیا ہوا تھا، الحمدللہ. تو میں نے یہ علم و صرف ہے مولانا مشتاق چرتھالوی کی، جی. اور علم و نحو ہے، جی. یہ میں نے 20-25 دن میں ہی ساری یاد کر کے ان کو نا ساری سنا دی. اللہ. لیکن اس وقت میری عمر تھی 11.5 سال تقریباً. اچھا. ماشاء اللہ. ہاں، یاد تو میں کر لی، لیکن مجھے نا اس کی تطبیق کی یا اس کے پریکٹیکل کی سمجھ نہیں آتی تھی. صرف یعنی الفاظ جو تھے وہ یاد بس کر وہ لیے. میں قاعدہ یاد کر لیتا تھا، جو مثالیں لکھی ہوتی تھیں وہ یاد کر لیتا صحیح. تھا. پھر انہوں نے مجھے بلوغ المرام اس کے اوپر لگا دیا، بلوغ المرام ساتھ شروع کرائی اور ہدایت النحو پڑھا دی. اچھا. تو ہدایت النحو کی بھی مجھے سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ میں نے ساری زبانی یاد کر لی. پہلے اردو یاد کر لی، پھر عربی یاد کر پھر عربی یاد کر لی. صحیح. تو ایک دفعہ مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ جو حافظ یحییٰ صاحب کے بڑے بھائی تھے، جی. اور قاری ابراہیم صاحب میر محمدی حافظہ اللہ کے وہ سسر بھی تھے، صحیح. وہ ایک دن کہنے لگے کہ بھائی لاؤ، آپ نے کبھی امتحان نہیں دیا، جو کتابیں پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے امتحان لیتا ہوں، آپ پڑھتے کیا ہیں، اچھا. کچھ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. صحیح. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں فلاں کتابیں پڑھتا ہوں. تو وہ میں ہدایت النحو لے آیا، تو وہ مجھ سے نا قرآن مجید کے سیغے پوچھنے لگے، صحیح. تو اعراب پوچھنے لگے. تو میں نے کہا جی اس کا نہیں مجھے پتہ ہے. صحیح. پھر کہتے ہیں آپ نے ہدایت النحو کیسے پڑھ لی؟ اچھا. میں نے کہا جی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ مجھے ساری یاد ہے، میں آپ کو نا زبانی سنا زبانی دوں. سنا سکتا. تو کہنے لگے کہ وہ پھر انہوں نے کتاب پکڑ لی، وہ کہیں سے کوئی لفظ بولتے تھے تو میں وہ آگے ساری عبارت سنا دیتا تھا. اور صحیح. پھر اس طرح ہم نے تقریباً، میرا خیال ہے کہ شاید 1 سال کتابیں پڑھی ہیں، 1 سال یا 1.25 سال. صحیح. لیکن اس میں ہم نے نا مشکات شریف تک چلے گئے. اچھا. ہاں جی، 1 ہی سال میں ساری وہ کتاب جو بھی آتی تھی وہ چند دن میں ختم کر لیتے، پھر آگے والی شروع کر لیتے، پھر ختم کر لیتے، پھر آگے والی شروع کر لیتے. تو بس اس طرح کا اس وقت یہ تعلیم تھی. لیکن میں جب راجہ جنگ میں آنا جانا ہوا، ضیاء السنہ وہاں ایک مدرسہ تھا راجہ جنگ میں، تو مجھے قاری صدیق الحسن صاحب رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ اتنا آپ نے پڑھا ہے، لیکن نہ آپ کو سیغے آتے ہیں، نہ آپ کو ترکیب آتی ہے، نہ آپ کو تعلیل آتی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ نا باقاعدہ کلاسوں میں چلے جائیں. صحیح. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے پھر مجھے شوق دلایا. تو میں پھر یہاں گجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ میں کچھ لکھوی حضرات رہتے تھے. صحیح. تو مولانا حبیب اللہ لکھوی رحمہ اللہ کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ تعارف ہو گیا. جی. تو پھر مجھے قاری صدیق الحسن صاحب رحمہ اللہ وہ مجھے جامعہ محمدیہ میں چھوڑ گئے. صحیح. تو یہاں آ کر پھر میں نے دوسری کلاس میں بیٹھا. صحیح. اس لیے کہ ویسے تو مجھے چوتھی کلاس میں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے 1 سال میں 3 کلاسیں پڑھ لی تھیں. جی. جی. لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی صحیح. اس کی تطبیق. اس کے لیے کچھ عمر کا بھی ہونا چاہیے، کچھ پڑھانے والے کی بھی تمرین اور مشق ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو پھر میں نے یہاں آ کر دوسری کلاس میں داخلہ لیا، اور باقاعدہ پھر کلاسوں کی شکل میں، طلباء کی شکل میں، ایک ہر سال کے نصاب کی شکل میں پھر یہاں تعلیم شروع کی.
شیخ محترم جب آپ جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں آئے تو آپ خود دوسری کلاس میں بیٹھے یا جامعہ والوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لے کے آپ کو؟ نہیں، میں خود ہی وہ محترم قاری صدیق الحسن صاحب رحمہ اللہ نے مشورہ کیا، جو یہاں لکھوی حضرات پہلے سے یہاں تھے، صحیح کہ بھئی یہ اس کا ٹیسٹ لیں آپ. تو وہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ نا دوسری کلاس میں بیٹھ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوسری میں بیٹھ جاتا ہوں. صحیح تو یہاں پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ذہن کھول دیا. الحمدللہ. اچھا، جیسے آپ نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کو حفظ کے لیے میر محمد جانا تھا تو آپ کے والد محترم نے کچھ اجازت نہ دی، تو جب یہاں پہ گوجرانوالہ درس نظامی کے لیے آئے تب بھی والدین کی اور طرف سے؟ نہیں، وہ جب ایک دفعہ نا جب انہوں نے مجھے آپ سمجھ لیں کہ ایک آزاد ہی کر دیا تھا، صحیح بلکہ یہ صرف طلباء کے لیے ہے کہ دیکھیں کہ والدین کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، والدین کو شوق بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو بچے ہیں نا جی ان کے اندر محنت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، صحیح یعنی طلب اور حرص پیدا نہیں ہوتی. جی تو میں جب پھر مجھے والد صاحب نے اجازت دی نا تو مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں پڑھیں. ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو مولوی نہیں بننے دینا، صحیح تو اس کو وہابی بھی نہیں بننے دینا، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. تو میں یہی سمجھوں گا کہ میرے 2 ہی بیٹے تھے، ایک تھا، یعنی ہم 3 بھائی تھے، جی جی تو ایک تھا ہی نہیں، تو آپ ٹھیک ہے جو مرضی پڑھیں. اللہ اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی مجھے نہیں روکا کہ میں کہاں پڑھوں، کیا پڑھوں، کدھر جاؤں. بس وہ خود ہی جو اساتذہ سے اور طلباء کے ساتھ ہی رہتے ہوئے جیسے رہنمائی ملتی تھی جی ویسے ویسے آگے جاتے تھے. صحیح. شیخ محترم، طالب علمی کے دور میں کبھی انسان کے اوپر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے مدرسے کی سختی کی وجہ سے یا اساتذہ کا یا جو کلاس فیلوز ہیں ان کے رویے کی وجہ سے کہ بندہ کہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. تو آپ کے یہ تعلیمی سلسلہ میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا، یا اگر آیا تو اس کو کس طرح پھر نپٹایا؟ جی آیا تو ہے. میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں کہ جب میں نیا گیا میر محمد میں تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ چھوٹے جو طلباء تھے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی گھروں سے کھانا لانے کی. صحیح اب میں بالکل ایک ایسے گھر سے آیا تھا جس کو گاؤں میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ یعنی بڑے گھر کا بچہ ہے اور ان کے گھر میں بڑی فراوانی ہے اور یہ گاؤں کے چودھری ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کا جو لوگوں کا ذہن ہوتا جی ہے. تو جب میں وہاں گیا نا تو مجھے وہاں 4 سے 5 مجموعے بنے ہوتے تھے کھانے کے، صحیح یعنی 15-16 طالب علم ایک مجموعے میں، 15-16 ایک میں، 15-16 ایک میں. صحیح تو ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، وہ پھر چھوٹے بچوں کو گھروں میں کھانے کے لیے بھیج دیتے تھے. صحیح تو مجھے جس مجموعے میں محترم قاری صاحب رحمہ اللہ نے شامل کیا تو وہ مجھے نا اگلے دن ہی کہنے لگے کہ آپ بھی ساتھ جاؤ اور یہ گھروں سے کھانا لاؤ. صحیح تو یہ مجھے بڑا عجیب لگی یہ بات کہ میں اب کیسے برتن پکڑ کر، جس طرح مانگنے والے ہوتے ہیں جی جی تو سائل کی شکل میں، تو میں کیسے جاؤں. تو یہ میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نہ کھانا کھاتا ہوں اور نہ میں نے لانا ہے. تو پھر میں نے 15 دن گزارے، جو جتنے میرے پاس والدہ صاحبہ رحمہ اللہ مجھے خرچ دیتی تھیں، تو پھر میں نے نا رس لے کر دکان سے پانی کے ساتھ وہ کھا لیتا تھا اور پھر وہ میں پڑھ لیتا تھا. وہ پھر قاری صاحب کو پتہ چلا کہ یہ نا کھانا نہیں کھاتا اور اس طرح یہ جو ساتھی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کھانا لاؤ تو یہ لینے نہیں جاتا. تو پھر قاری صاحب نے ان پر سختی کی کہ بھئی آپ اس کو نہ بھیجا کرو کھانے کے لیے، اس کو کھانا کھلایا کرو. لیکن وہ پھر جب کچھ دیر ہم سارے اکٹھے پھر بچے رہنے لگ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، پھر خود ہی برتن پکڑ کر لینے کے لیے جاتے تھے. ایک تو وہ میرے لیے نا بڑے مشکل دن گزرے، اور ایک میرے لیے مشکل بہت زیادہ جو آئی وہ یہ ہے کہ میں نے پورے
حفظ کے دوران استاذ کی نہ جھڑک کھائی تھی اور نہ کوئی لاٹھی کھائی تھی، الحمدللہ۔ تو ایک دفعہ قاری صاحب نے مجھے نا، میں ایک لڑکے کا سبق سن رہا تھا، تو قاری صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کی غلطی نہیں نکالی۔ تو میں نے کہا جی اس نے صحیح پڑھا ہے۔ تو قاری صاحب نے نا مجھے ایک لاٹھی ماری ہاتھ پہ، تو مجھے نا بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ اس سے سن لیں، پیچھے سے آپ اس سے دوبارہ سن لیں۔ تو وہ قاری صاحب نے دوبارہ سنا تو اس نے صحیح پڑھا۔ تو اب پتہ نہیں ان کو شاید یعنی مغالطہ لگا ہوگا یا کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور ان کی بخشش فرمائے۔ تو اب وہ جو لاٹھی تھی نا ایک مجھے لگی، اس نے مجھے نا بہت پریشان کیا۔ تو میں نے گھر خط لکھ دیا کہ میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بڑے بھائی میرے وہ کچھ شاید میٹر تک پڑھے تھے، تو میں نے خط لکھ دیا کہ میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ مجھے لے جائیں۔ تو وہ خط میں اس وقت، یہ ڈاک خانے ہوتے تھے، گاؤں کا ڈاک خانہ تھا میر محمد کا، پھر وہاں سے راجہ جنگ ڈاک جاتی تھی، وہاں سے ریوڑ جاتی تھی، وہاں سے ہمارے گاؤں میں جاتی تھی۔ تو میں نے وہ خط ڈال دیا۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے کس ساتھی کو اپنا یہ راز بتا دیا کہ میں نا انتظار میں ہوں، بس ابھی 2 دنوں میں جب یہ خط پہنچ جائے گا نا، اس وقت خط ہی ہوتے تھے، باقی تو کوئی وسائل ہوتے نہیں تھے۔ تو پھر میری نا یہاں سے جان چھوٹے گی، قاری صاحب نے مجھے مارا ہے تو میں پھر نہ چلا جاؤں۔ تو شاید کسی ساتھی سے میں نے بات کر دی تو انہوں نے قاری صاحب کو بتایا، اور میں بھی تھوڑا تھوڑا سا نا کھچا کھچا سا رہنے لگا نا کہ بھئی قاری صاحب نے مجھے نا بغیر کسی سبب کے مارا ہے۔ تو وہ قاری صاحب کو جب انہوں نے بتایا، تو اب دیکھیے کہ استاد کی جو طالب علم کے ساتھ شفقت ہے اور جو محبت ہے اور جو ان کی کوشش ہے کہ یہ بچہ پڑھ جائے، یعنی آج کل کے بھی تو قرآن مجید حفظ کروانے والے قرائے کرام ہیں ہی نا، تو ان کا دیکھیں کہ طلباء کے ساتھ کتنا سلوک ہے اور کتنی محبت ہے، یا ان کو کتنا درد ہے کہ یہ بچہ قرآن کا حافظ بنے، عالم بنے۔ اب قاری صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے گاؤں کے ڈاک خانے سے پتہ کیا کہ اس نام کا کوئی لیٹر ہمارے گاؤں کے نام کا کوئی ہے، تو وہاں نہیں تھا، وہاں سے ڈاک آگے نکل گئی تھی۔ وہ راجہ جنگ قریب تھا میر محمد کے، وہاں پہنچ گئی ڈاک۔ قاری صاحب وہاں چلے گئے ڈاک خانے میں، اور وہاں سے انہوں نے وہ خط پکڑا تو وہ لے آئے، پیغام نہ پہنچے آگے۔ تو مجھے اب پتہ نہیں تھا، انہوں نے چھپا رکھا خط۔ اب 3-4 دن گزرے تو میں انتظار کرتا تھا کہ گھر سے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو گھر والے پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پڑھنے دینا، ہم نے مولوی نہیں بنانا، تو اگر ان کو وہ خط پہنچ جاتا تو وہ تو بڑے شوق سے آتے اور مجھے لے جاتے، تو پھر تو میرا سارا ہی مستقبل جو ہے نا وہ یعنی کسی اور طرف ہی ہوتا۔ لیکن اللہ کا فضل اور یہ قاری صاحب کا احسان، ان کے لیے میں بہت دعائیں کرتا ہوں۔ وہ جب 3-4 دن گزر گئے، کچھ غصہ بھی کم ہو گیا، تو قاری صاحب نے مجھے بلایا، تو وہ خط نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ نے خط لکھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے لکھا ہے۔ کہنے لگے کہ ہو ہی جاتا ہے اس طرح، کئی طلباء کو کئی دفعہ کوئی سزا مل جاتی ہے، تو اگر یہ خط چلا جاتا تو آپ کیسے آئے تھے پہلے؟ اتنی ماریں کھا کھا کر آپ آئے، اور بار بار آئے، بار بار آپ کے والد لے گئے۔ اگر ان کو خط مل جاتا تو پھر قاری صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلانا، بہت زیادہ مانوس کرنے کی کوشش کی، تو پھر میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی، اور میں الحمدللہ پھر وہ جس طرح انہوں نے کہا میں پھر ویسے ہی پڑھتا رہا۔ شیخ، آپ کا جو درس نظامی کا سلسلہ تھا جامعہ محمدیہ میں،
اس میں جب آپ فارغ تحصیل ہوئے تو کون سے ایسے ممتاز علماء جو آپ کے کلاس فیلو یا آپ کے اساتذہ میں شامل تھے؟ ہمارے اساتذہ میں تو ماشاءاللہ بہت ہی جلیل القدر علماء کرام تھے، جن میں سب سے جو مشہور نیچے سے لے کر اوپر تک جو کتابیں پڑھیں، مولانا عبدالحمید صاحب ہزاروی رحمہ اللہ وہ تھے، حافظ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ وہ تھے، حافظ عبدالمنان صاحب رحمہ اللہ وہ تھے، مولانا رفیق سلفی رحمہ اللہ وہ تھے، اور مولانا جمعہ خان صاحب رحمہ اللہ وہ احناف میں سے تھے، لیکن وہ ان کے بھی استاد تھے، حافظ عبدالمنان صاحب اور حافظ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، ان کے بھی وہ استاد تھے۔ وہ پہلے جامعہ محمدیہ چوک نیائی میں پڑھاتے رہے، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ ان کو لائے تھے، اور پھر جب وہ جامعہ محمدیہ ادھر منتقل ہوا جی ٹی روڈ میں، تو پھر وہ بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ یہ سینئر اساتذہ تھے جو بڑے ہی ہر علم میں بڑے لائق فائق اساتذہ تھے۔ اور پھر آخر میں صحیح بخاری یہ پھر حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ ان سے پڑھی، اور معطا کا کچھ دن جو سبق ہے وہ مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث جو مشہور تھے، سرپرست تھے جامعہ کے، ان سے کچھ دیر وہ یعنی ہم نے پڑھا ہے۔ تو جامعہ محمدیہ کے تو مشہور اساتذہ یعنی یہ ہیں۔ اور میں نے نا 3-4 مہینے تقریباً راجہ جنگ میں بھی پڑھا تھا، یہاں گجراں والے آنے سے پہلے جاؤ سننا میں، تو اس وقت وہاں حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ تھے، اللہ ان کی موت کو شہادت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شہید اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی شہادت کو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ الفیہ یاد کر لیں، الفیہ ابن مالک، تو وہ میں وہاں 3-4 مہینے رہا تھا جاؤ سننا میں، تو وہ پھر میں نے سارا الفیہ زبانی یاد کر کے ان کو سنا دیا تھا۔ وہ جس طرح زبانی کتابیں یاد جی کرنے کا بس وہ سلسلہ اسی چل رہا طرح ہے۔ وہ میں نے سنا دیا تھا۔ اور بھی میں نے کافی کتابیں یاد کی اپنے پڑھائی کے دوران۔ بلوغ المرام میں نے 16 دنوں میں یاد کر لی، اور حافظ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ نے مجھے ترغیب دی تھی، وہ پھر میں نے ان کو سنا دی۔ اور اسی طرح جو اصول الفقہ میں مختصر الاصول ایک رسالہ ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا، وہ میں نے اس طرح زبانی یاد کر لیا۔ تو یہ تو ہمارے جو یہاں کے بڑے اساتذہ تھے۔ اور جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے تھے وہ ابھی پچھلے دنوں میں بھی میں نے کوشش کی، مجھے نا نام بھول جاتے ہیں، سامنے آئیں تو پھر وہ پہچان جاتا ہوں، لیکن جو مشہور ساتھیوں میں تھے، ایک حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب تھے کتابوں میں، اور ایک عبدالغفار ریحان صاحب تھے، ایک مولانا عبدالجبار صاحب تھے جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں روپڑیوں کے مدرسے میں چوک دال گرام، اور ایک عبدالوحید صاحب تھے جو اس وقت شیخ الحدیث ہیں آپ کے المکرم میں، شیخ عبدالوحید ساجد صاحب، ہاں عبدالوحید ساجد صاحب، جی جی وہ ہمارے ساتھی تھے۔ اور ایک اسی طرح ان کا نام عبدالحمید تھا، وہ سیالکوٹ کے علاقے کے تھے۔ اور ایک ہمارے ساتھیوں میں مولانا عبدالجبار سلفی تھے جو کافی انہوں نے کتابیں ترجمہ کیا ہے، اور ایک ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف راجوال والے، وہ بھی ہمارے یہاں ساتھیوں میں تھے۔ تو اسی طرح ایک ہمارے ساتھیوں میں مولانا خلیل الرحمن لکھوی جو کراچی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مشہور جو یہاں ساتھ پڑھتے رہے، یہ ہمارے ساتھی۔ شیخ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جامعہ محمدیہ کے اساتذہ میں مولانا جمعہ خان جو حنفی مسلک کے تھے، تو آج کل کے دور میں یہ بین المسالک ہم آہنگی کو بڑا فروغ دیا جاتا ہے، تو اس دور میں حالانکہ ہمیں بہت کم مثالیں اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ان کو کیا ان کی علمی قابلیت کی بنا پر یہاں اہل حدیث کے ادارے میں لایا گیا؟ جی ظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو علم معقولات تھے نا، یعنی منطق، فلسفہ
اور اصول الفقہ اور فقہ، یہ جو علوم تھے نا، وہ ان میں ان کو بڑی مہارت تھی. صحیح. بلکہ وہ بڑی بڑی کتابیں جو منطق اور فلسفے کی تھیں نا، وہ جب ہمیں یعنی ہم نے دیکھا ان کو پڑھاتے تھے تو وہ نا تشہد کی حالت میں نا دو زانو ہو کر جی جی. وہ بیٹھتے تھے، اور وہ سبق سے پہلے زبانی اس طرح نا آنکھیں وہ زیادہ بند کر لیتے، کبھی کبھی دیکھتے آنکھیں بند کر کے، وہ پورا جو سبق تھا نا وہ اس کو دہراتے تھے صحیح. تاکہ وہ موٹی موٹی چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں. جی جی. تو بعد میں پھر وہ کتاب پڑھاتے تھے. صحیح. اور وہ پہلے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں بھی پڑھاتے رہے تھے، اچھا اچھا. وہ بھی اہل حدیث مدرسے میں جی. پڑھاتے رہے. تو آپ صاحب بھی، آپ عبد المنان صاحب کے، آپ عبدالسلام صاحب رحمہم اللہ، ان کے بھی وہ استاد تھے، صحیح. اور یہ بہت احترام کرتے تھے، اور وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے کہ یہ بڑے قابل اور ذہین طلباء میں یعنی ہمارے ہیں. صحیح. تو اس طرح کی جو آج کل زیادہ نفرت ہمارے نوجوانوں میں پھیل جاتی ہے، اس طرح کی نفرت ہم نے تو نہیں دیکھی. ہم نے تو اہل حدیث سے بھی پڑھا، دیوبندیوں سے بھی پڑھا، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کا احترام سلوک دیکھا. صحیح. تو الحمدللہ وہی ہماری تربیت ہے. ہم تو سب کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو علمی بنیادوں پر کرتے ہیں، جی. بلکہ پڑھتے ہوئے بھی اگر مولانا جمعہ خان صاحب رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف کسی بات میں ہو جاتا تھا تو وہ یعنی ہم طلباء جس طرح نا آپ کہہ لیں کہ چھیڑ خانی کرتے تھے، جی جی. کئی مسائل وہ شروع کر لیتے تھے جو اختلافی مسائل ہیں. بالکل. تو ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا بزرگ. صحیح. وہ خواہ کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، ہر ایک کو کہتے تھے بزرگ شرارت مت کرو. صحیح. جی. کوئی جب اس طرح کا ہم شروع کر دیں کہتے بزرگ شرارت مت کرو. صحیح. تو بڑی شفقت تھی. ان سے ہم نے سنن ابن ماجہ پڑھا. ٹھیک. اب وہ جب بھی حدیث آتی، اب ظاہر ہے کہ یعنی وہ ایک دوسرے جو مسالک ہیں ان کے خلاف بھی ہوتی تھی. بالکل. تو مولانا کا یہ انداز تھا رحمہ اللہ کا کہ وہ یہ جو چاروں مسالک ہیں نا جی جی. ان کو بیان کرتے تھے کہ بھئی امام شافعی کا یہ موقف ہے، ان کے یہ دلائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، یہ دلائل ہیں. تو اس کے بعد کہتے کہ آگے چلیے. صحیح. تو ہم کہتے کہ جی اس میں ہم کیا کریں. جی. تو وہ کہتے بزرگ شرارت مت کرو. صحیح. آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ کرو. صحیح. اچھا، حدیث کی ان کے دل میں نا محبت بڑی تھی. یہ عجیب بات ہے کہ تھے وہ حنفی. جی جی. تو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی حنفیوں کو حدیث سے محبت نہیں ہوتی. جی. مولانا جمعہ خان صاحب رحمہ اللہ، وہ ان کا یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا استاد ہے جی. کہ جو سارا دن ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ، سارا دن قال قال رسول اللہ کہتا رہتا ہے، اور پھر اس کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی. اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے صرف زبان پر لفظ جاری ہے، جی. لیکن دل دماغ کے اندر ان کی محبت نہ نقش نہیں ہے. صحیح. اس لیے وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قال قال رسول اللہ پڑھائے اور وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو. صحیح. تو جب ان کو سنن ابن ماجہ ملی نا تو بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کو دیتے ہی منطق فلسفہ تھے صحیح. یا فقہ یا اصول فقہ دیتے تھے. تو بڑے خوش ہوئے اور بڑی محبت اور عقیدت سے انہوں نے ہمیں یہ کتاب پڑھائی تھی. صحیح. اور کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے صحیح بخاری ملے نا پڑھانے کے لیے جی. تو پھر میں سارے جامعہ کی دعوت کروں اس خوشی میں کہ مجھے صحیح بخاری پڑھانے کا موقع ملا ہے. صحیح. تو باقی ان کا اپنا ایک عمل، ایک ذہن تھا، جو بندیوں سے پڑھے تھے. جی. تو اللہ ذوالجلال ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اچھے استاد.
شیخ محترم آپ جامعہ محمدیہ سے فراغت کے بعد پھر بیرون ملک بھی فوراً چلے گئے تعلیمی سلسلے کو بڑھانے کے لیے؟ نہیں، فوراً نہیں گیا تھا. پھر میں جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوا تو کچھ دیر مجھے گھر میں رہنا پڑا گاؤں میں. صحیح. تو وہ اس طرح ہوا کہ ضیاء السنہ راجہ جنگ میں جو شیخ الحدیث تھے وہ اچانک ہی کوئی مسائل بنے تو وہ جواب دے کر چلے گئے. صحیح. تو مولانا ابراہیم صاحب تھے پیٹیاں والے، وہ ناظم ہوتے تھے ضلع قصور کے، اور مولانا یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ وہ امیر ہوتے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ہمارے یہاں پڑھتا رہا ہے. تو ابھی مجھے نا اس وقت داڑھی بالکل چھوٹی چھوٹی آ رہی تھی. صحیح. تو یہ وہاں سے فارغ ہو کر گھر آیا ہے تو اس کو ہم لے آتے ہیں. صحیح. تو وہ مجھے نا ضیاء السنہ میں لے گئے راجہ جنگ. ٹھیک. تو جاتے ہی انہوں نے مجھے بڑی بڑی کتابیں دے دی. صحیح. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ کتابیں الحمدللہ پڑھائیں اور اس میں کوئی کسی کو کوئی نا شکایت نہیں تھی. الحمدللہ. تو پھر وہ ڈھونڈتے رہے، یعنی کوئی شیخ الحدیث بڑی عمر کا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی 8-10 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہو، جی. داڑھی بھی اس کی پوری سفید ہو اور وہ لاٹھی سے چلتا ہو، تو پھر یہ شیخ الحدیث ہوتا ہے. جی. تو مجھے کہتے تھے آپ پڑھاتے تو صحیح ہیں، صحیح. تو بس یہ ہے کہ آپ کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی پوری. داڑھی. تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بچہ سا استاد رکھا ہوا ہے. صحیح. وہ ابو داؤد بھی پڑھاتا ہے، صحیح مسلم بھی پڑھاتا ہے، نسائی بھی پڑھاتا ہے، کنز الدقائق بھی میں پڑھاتا تھا، صحیح. اور بھی دوسری کتابیں نحو کی، صرف کی، وہ بھی میں پڑھاتا تھا. صحیح. تو پھر وہاں سے میں جب ان کو شیخ الحدیث مل گئے جی. تو پھر میرا پہلے ارادہ نہیں تھا باہر جانے کا. صحیح. مجھے یہی کہتے تھے جی علم ادھر ہی ہے، بس باہر کیا لینے جانا ہے. تو جامعہ محمدیہ میں رہتے ہوئے میں نے کوئی کوشش نہیں کی. صحیح. تو جب میں یہاں سے فارغ ہوا تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا ہوں، جی. اور وہاں کی سند، وہاں سے معادلہ تھا جامعہ اسلامیہ سے. اس وقت پورے پاکستان میں سب سے پہلے جو زیادہ لڑکے جاتے تھے وہ جامعہ سلفیہ سے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں وہ داخلہ 7ویں کلاس میں دیتے تھے، 8ویں میں نہیں دیتے تھے، آخری میں. صحیح. وہ طلباء بھی اعتراض کرتے تھے جی بڑے لڑکے 8ویں میں آتے ہیں اور 1 سال پڑھتے ہیں، نمبر وہ زیادہ لے جاتے ہیں تو وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں. ہم پورے 8 سال آپ کے پاس پڑھتے ہیں اور ہمارا نمبر ہی نہیں لگتا. صحیح. اس لیے انہوں نے یہ نا پابندی لگائی ہوئی تھی. اور اس وقت یہ تھا کہ جو 5 لڑکے سینئر نمبروں میں آ جائیں نا ترتیب میں، ان کا جامعہ سلفیہ کی طرف سے داخلہ جاتا تھا. صحیح. تو میں نے مولانا ابراہیم صاحب پیٹیاں والے ان سے کہا کہ آپ مجھے نا جامعہ سلفیہ میں داخلہ لے دیں. تو وہ مجھے پھر میاں فضل حق صاحب رحمہ اللہ کے پاس لے گئے. تو ان کو انہوں نے مجبور کیا کہ اس کو داخلہ دیں آپ 8ویں میں. صحیح. کہنے لگے یہ ششماہی کا امتحان ہونے والا ہے، وہ اساتذہ سارے ناراض ہو جائیں گے، طلباء بھی پھر احتجاج کریں گے، تو آپ اصرار نہ کریں. بہرحال اللہ ان کو جزائے خیر دے میاں فضل حق صاحب رحمہ اللہ کو، انہوں نے لیٹر لکھ دیا اور پھر میرا جامعہ سلفیہ میں داخلہ ہو گیا. ششماہی امتحان میں 16 دن رہتے تھے. ٹھیک. تو مجھے وہاں پہلے کہنے لگے اساتذہ کہ آپ کیسے یہ کور کریں گے، یہ ہمارا یہ قانون کے خلاف ہے، اس طرح ہے. ایک دفعہ مجھے انہوں نے جواب بھی دے دیا، لیکن میں نے کہا جی آپ اگر میں فیل ہو گیا تو آپ مجھے جواب دے دیں. صحیح. تو الحمدللہ پھر میں جامعہ سلفیہ میں پڑھا اور وہاں میرا پہلا نمبر آیا 8ویں کلاس میں، بلکہ پورے جامعہ میں 98% سے زیادہ نمبر آیا. تو وہ پھر پہلی فہرست میں ہی وہ میرا نام تھا. جی. الحمدللہ پھر وہاں جامعہ اسلامیہ داخلہ ہو. ہاں جی. شیخ محترم آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی بندے کو اگر بولنے کا طریقہ آ جائے، تقریر کرنے کا سلیقہ آ جائے، تو وہ بندہ خود کو عالم دین تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ لوگ بھی اس کو وہ مرتبہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک کامیاب اور حقیقی عالم دین جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں مدارس سے،
ان کے لیے کیا ایسی چیزیں ضروری ہیں کہ جس سے وہ حقیقی عالم دین بن سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، صحیح عالم دین بننے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ جی سب سے پہلے تو اس طالب علم کو چاہیے کہ جو عالم بننا چاہتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ کوئی چھوٹا سا منصب نہیں ہے جو میں لینا چاہتا ہوں، جی اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ منصب یہ نہیں مل سکتا۔ بالکل پیغمبر کا وارث بننا اور پھر قرآن حدیث کو صحیح سمجھ کر آگے پہنچانا، آگے پڑھانا، آگے بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں۔ بالکل تو ایک تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے بہت زیادہ تعلق رکھے، جی دعائیں کرے، رب زدنی علما، اور بھی جو رب اشرح لی صدری، اللہ سے تعلق رکھے، خوف اللہ کا اس کے دل میں ہونا چاہیے، اور خشیت اس کے دل میں ہونی چاہیے، تقوی اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح عالم بننا چاہتا ہے تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں جو اس کے اندر آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایسے اساتذہ کے پاس پڑھنا چاہیے کہ جو اساتذہ واقعتاً جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا ہے، جو حدیث کے ماہر ہوں، علوم حدیث کے ماہر ہوں، جو قرآن و مجید کے ماہر ہوں، یعنی جتنے علوم و فنون قرآن و حدیث کے فہم کے معاون ہیں نا، جی جن کو ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، یعنی عالیہ کہ وہ ایک ذریعہ بنتا ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کا۔ جی تو یہ سارا اساتذہ ایسے ہونے چاہیے، خواہ وہ نحو پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، اصول حدیث، اصول الفقہ وغیرہ جتنی کتابیں ہیں، عربی ادب ہے، جی تو اساتذہ اچھے ہونے چاہیے۔ صحیح ہاں جی، اس لیے کہ استاذ کا رنگ ہی طالب علم کے اوپر چڑھتا ہے۔ بالکل تو آپ جانتے ہیں تاریخ میں بھی کہ جو اساتذہ بڑے بڑے تھے، ان کے پھر شاگرد بھی آگے، امام بخاری جیسے ہے جی، اور امام ابو داؤد جیسے، اور بڑے بڑے شاگرد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیے۔ تو ایک تو اساتذہ کا انتخاب یہ بہت ضروری ہوتا ہے، مشورہ کر کے بڑوں سے اساتذہ کن کن سے کون کون سا فن پڑھنا ہے، یہ ایک عالم بننے کے لیے ضروری ہے۔ صحیح اور دوسری یہ ہے کہ وہاں ماحول مطالعہ اور مذاکرہ اور پڑھائی کا ماحول بنے وہاں۔ صحیح یعنی بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ طالب علم پڑھتے ہیں، آتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، پھر گھر کو چلے جاتے ہیں، سارا دن وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو نہ تو سبق جو پڑھا ہوتا ہے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، جی نہ جو پڑھنا ہوتا ہے نہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، صحیح نہ اس کتاب کی شروع کا اور ان کے حواشی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کو عادت بنے مشکل سے مشکل عربی عبارت پڑھنے کی اور اپنے اندر اچھی استعداد پیدا کرنے کی اور اس کے فہم کی۔ تو وہ اس ماحول میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ آزاد ماحول میں رہتے ہیں۔ بعض مدارس کے اندر بھی آزاد ماحول ہے، تو وہاں پھر وہ پوری طرح علم جو ہے نا وہ راسخ نہیں ہو سکتا ان کے اندر۔ اور اس سے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہاں کی انتظامیہ اور اساتذہ جی یہ طلباء کو واعظ، تذکیر، نصیحت، شوق دلاتے رہیں، ان کو کتابیں اور فنون یاد کرنے کا شوق دلاتے رہیں کہ بھئی جو یہ اس کو یاد کر لیتا ہے اس کو یہ انعام دیں گے، جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کو یہ انعام دیں گے، اس طرح تاکہ طلباء کے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ ٹھیک اور پھر طلباء میں یہ شوق بھی پیدا کرنا چاہیے لکھنے کا، جی کوئی مضامین لکھوانے کا، اور عربی بول چال کا۔ یہ ہمارے مدارس میں نا بہت کمزوری ہے جو ہمیں وہاں جا کر بھی محسوس ہوئی، جی اور اب بھی اگر کسی کہیں گفتگو کرنی پڑے تو آپ دیکھیں نا کہ ایک اگر بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے جی تو وہ انگلش بولتا ہے، اور ایک بچہ 8 سال دینی مدرسے میں پڑھتا رہتا ہے تو آپ اس سے 2 منٹ عربی میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ بالکل ایسے
یعنی یہ کیوں ہے ایسے؟ اس لیے کہ یہ مشق نہیں ہے، اساتذہ نے ان کو یہ مشق نہیں کرائی، انتظامیہ نے اس طرح کا بندوبست نہیں کیا کہ ان کو مشق کروائی جائے۔ صحیح اور پھر آخری بات صحیح عالم بننے کے لیے یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف درس نظامی کی کتابوں سے ہی نہ ہو، صحیح یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بلوغ المرام سے لے کر یا وہ عمدۃ الاحکام سے عمدۃ الاحکام سے لے کر صحیح بخاری میں پڑھ لوں گا تو بس اس کے بعد میں صحیح عالم بن گیا ہوں، جی۔ نہیں، یہ تو ایک پڑھنے کے لیے ایک چابی ہے، کنجی ہے، ایک استعداد آپ کو دی ہے کہ آپ اس سفر پہ چلیں، بالکل یہ تو ابھی آپ کی ابتدا ہوئی ہے۔ جی باقی صحیح عالم بننے کے لیے وہ اس کو چاہیے کہ جو شروع حدیث ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، امام ابن حزم کی کتاب ہے، فتح الباری ہے، تمہید ابن عبد البر ہے، سنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے جی۔ اسی طرح جو حدیث کی رجال کی مہارت میں جو علل کا علم ہے، جی رجال کا ہے، ضوابط الجرح و تعدیل ہے، تو ان سب کتابوں کو اچھی طرح پڑھے اور پھر جا کر کہیں وہ صحیح عالم بنتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو کچھ علم آتا ہے، صحیح پھر بھی وہ فوق کل ذی علم علیم، بالکل۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی میں اب صحیح عالم بن گیا ہوں۔ جی جی یہ جو جملہ ہے نا کہ صحیح عالم بن گیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انہوں نے پوچھا کون زیادہ عالم ہے، تو انہوں نے کہا جی میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جی تو اللہ ذوالجلال نے پھر ان کو کہا کہ جاؤ جا کر سیکھو، خضر علیہ السلام سے جا کر سیکھو کہ علم کیا ہوتا ہے۔ بالکل تو پھر وہ آپ سارا واقعہ وہ موجود ہے۔ جی جی تو اس کے لیے وقت بھی چاہیے، محنت چاہیے، طلب اور جستجو چاہیے، راتوں کی بیداری چاہیے، صحیح اور اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے، قرآن مجید کا حفظ چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑا ام العلوم جو ہے اور اعلیٰ علم جو ہے وہ قرآن ہے۔ بالکل بہت سارے میں ہمیشہ اپنے طلباء کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ بھئی آپ اگر صحیح عالم بننا چاہتے ہو نا تو پہلے قرآن تو یاد کر لو۔ آپ کبھی کوئی دورہ کرتے ہو، کبھی کوئی دورہ کرتے ہو، تو آپ نا قرآن مجید یاد کر لو، یہ ام العلوم ہے، صحیح یہ راس العلوم ہے۔ تو بہرحال پھر جو علم ہے نا جی، یہ اتنی دیر تک کوئی عالم بن نہیں سکتا جب تک اس میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو۔ صحیح آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ہم لوگ علم کی اور تعریف کرتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے۔ جی آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے کتنا پڑھا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا جی میں نے منطق میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں، فلسفے میں، حدیث میں اتنی پڑھی ہیں، یہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے، سارا کچھ پڑھا ہے۔ جی لیکن سلف اس کو علم نہیں کہتے تھے، یہ تو معلومات ہیں۔ جی جی یہ تو کوئی یہودی بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی کر سکتا ہے۔ عیسائیوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، بالکل مستشرقین نے لکھی ہیں، یہ تو معلومات ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا اللہ سے کیسا تعلق بنا ہے، اللہ اللہ کی محبت کتنی ہے۔ اس لیے جو سلف علم کی تعریف کرتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ العلم خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ علم یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو اس کے اندر، خواہ لوگوں کے سامنے ہو یا وہ اکیلا ہو، یہ علم ہے۔ صحیح انا اعلمکم باللہ و اخشاکم للہ و اتقاکم للہ۔ تو صحیح عالم بننے کے لیے صرف کتابیں ہی نہیں، بلکہ اس میں بہت وسعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت جتنی زیادہ ہوگی، اتنا اللہ ذوالجلال اس کے علم میں برکت بھی ڈالیں گے اور اس کا سینہ بھی کھول دیں گے۔ شیخ محترم بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی کہ ہم شیخ محترم کی جو حالات ہیں ان کو چیدہ طور پر آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔